السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان کو یہ 4 اعمال کثرت سے کرنے ہیں۔ وہ 4 اعمال کے جن میں سے 2 اعمال کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ اور جب خالق کائنات، شہنشاہ کائنات ہم سے خوش ہو تو پھر ہمیں کس بات کی فکر اور کس بات کا ٹینشن۔ اور 2 اعمال وہ ہے کہ جن کے بنا ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو جو 4 اعمال ہم رمضان کے مہینے میں کثرت سے کرنے ہیں، ان میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ کا ذکر ہے۔ کلمہ طیبہ کا ذکر جسے افضل الذکر کہا گیا ہے، یعنی سب سے افضل ذکر۔ جو بھی ہم ذکر کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے اور سب سے افضل، سب سے زیادہ ثواب والا جو ذکر ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں معمول بنانا ہے کہ روزانہ ہم کم از کم 100-200 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس رٹ لگاتے رہے، کیونکہ افضل الذکر ہے۔ اور اس ذکر کی وجہ سے، اس کلمے کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو تو پھر ہمیں کس بات کی فکر، کس بات کا ٹینشن۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے تو ہمیں کسی بات کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں کلمہ طیبہ کا خوب ذکر کرے، کثرت سے ذکر کرے، روزانہ کم از کم 100-200 مرتبہ تو اس کلمے کو ضرور پڑھے، کیونکہ یہ افضل الذکر ہے، سب سے افضل ذکر ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو کام ہمیں کرنا ہے، جو عمل ہمیں کرنا ہے، وہ استغفار کی کثرت ہے۔ استغفار یعنی یہ غم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ استغفار ہمارے مصیبتوں کو دور کرتا ہے، ہمارے غم کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، بلکہ استغفار کرنے کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت آتی ہے۔ استغفار یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں، اے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ جب ہم یہ بات بار بار کہیں گے، یعنی استغفار کی کثرت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا خوش ہوں گے۔ تو رمضان کے مہینے میں کثرت سے استغفار پڑھے، روزانہ ہر نماز کے بعد، ہر نماز سے پہلے، جب بھی آپ کو وقت ملے، بلکہ وقت نکال کر استغفار کی خوب کثرت کریں، کیونکہ استغفار کی کثرت یہ ہمارے غموں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرتی ہے، ہمارے رزق میں برکت لاتی ہے۔ تو دوسرا کام رمضان کے مہینے میں ہمیں استغفار کی کثرت کرنی ہے کہ خوب استغفار کرنا ہے۔ اور نمبر 3، رمضان کے مہینے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے جنت کو مانگنا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ مانگنے کا ہی مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہو کر کہتا ہے کہ مانگو، جو مانگتے ہو، جنت مانگتے ہو جنت ملے گی، رزق مانگتے ہو رزق ملے گا۔ بہرحال رمضان کا مہینہ یہ مانگنے کا مہینہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگتے رہے۔ افطار کے وقت جو دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے، افطار کے بعد سے لے کے سحری کے وقت تک یہ دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے، بلکہ رمضان کے مہینے میں ہم جس وقت بھی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جنت کو مانگتے رہے۔ اور چوتھا عمل جو رمضان کے مہینے میں ہمیں کرنا ہے وہ ہے جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے خوب کثرت سے ہمیں جہنم سے پناہ مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، ابھی تک جو کوتاہی یا جو غلطیاں ہوئی ہے وہ معاف فرما، اور آئندہ ہماری گناہوں سے حفاظت فرما، جہنم سے حفاظت فرما۔ تو ان 4 اعمال کو، 1 کلمہ طیبہ کی کثرت، نمبر 2 استغفار کی کثرت، نمبر 3 جنت کی طلب، اور نمبر 4 جہنم سے پناہ۔ یہ 4 اعمال، یہ 4 کام ہمیں رمضان کے مہینے میں خوب کرنا ہے۔ اتنا زیادہ ان اعمال کو کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے۔ کیونکہ پچھلے 11 مہینوں میں جو ہم نے گناہ کیے ہیں، جو ہم نے غلط کام کیے ہیں، تو رمضان کا مہینہ ہمیں اسی لیے عطا کیا گیا ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں ہماری پچھلی زندگی کی توبہ کریں، آئندہ زندگی کے لیے ہدایت کے راستے مانگے، جنت کی طلب کرے، جہنم سے پناہ مانگے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔